قرآن پاک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسلمان معاملات جو ہے وہ ظلم سے زیادتی سے بچے اور عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ عدل اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے عدل کا کرنا کہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے وہ حاکم بھی ہے جو عدل کا انصاف کا معاملہ کرنے والا ہو، اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ ایک چیز یہاں ہم سب کے لیے کام کی یہ ہے کہ اس روایت میں حاکم جو عادل ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ حکومت اور اقتدار یہ سب کو تو مل نہیں سکتا، تو بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نعمت ہم لوگ اس سے محروم ہی رہیں گے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ نعمت ہم سب کو مل سکتی ہے، بلکہ ملی ہوئی ہے۔ وہ اس معنی کر کے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، گھر والے اس کے ماتحت ہیں، تو گھر کا حاکم ہے وہ، تو گھر کے معاملات میں اگر عدل و انصاف کرے گا تو یہ نعمت اس کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، یہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے محکوم ہیں، تو ہم ان کے حاکم ہیں۔ تو اگر اپنے اعضاء کے ساتھ ہم انصاف کا اور عدل کا معاملہ کریں گے تو یہ نعمت ہم کو مل سکتی۔ اس میں اعضاء کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ یعنی شرعی اعتبار سے کہاں استعمال کرنا، کہاں نہیں کرنا، کیا کام کرنا، کیا نہیں کرنا، اگر اس کا لحاظ کریں گے تو گویا حاکم عادل ہم بھی کہلائیں گے۔ ایسے ہی اپنے بیوی بچے اور متعلقین کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو ہم وہاں بھی ہم حاکم عادل کہلائیں گے اور اس کی برکت ہم کو وہاں بھی ملے گی۔ تو عادل ہونا یہ بہت بہت ہی پسندیدہ چیز ہے۔ یہ خاص طور سے عدل و انصاف کا معاملہ ایسے موقع پر کرنا جب اپنے مزاج کے خلاف پڑ رہا ہو اور اپنے تعلق والے ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ توفیق دیتا ہے، آدمی میں تقویٰ، طہارت، خدا ترسی ہوتی ہے تو یہ معاملہ کرتا ہے۔ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ میں تم کو اگر ایسے لوگوں کے انصاف کرنے کی نوبت آ جائے جن سے تمہاری چل رہی ہو اور کچھ معاملات گڑبڑ سڑبڑ ہو، تو فرمایا وہ چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، ایسے موقع پر بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اور مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا۔ ایسے واقعات مسلم حکمرانوں کے عدل و انصاف کے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں۔ آج کل کے ماحول میں اگر اس کو سنایا جائے یا پڑھا جائے تو یقین نہیں آتا اچھا ایسا بھی کیا ان لوگوں نے، لیکن مسلمانوں نے ایسا کیا ہے اور دنیا کے سامنے گویا ایک نظیر قائم کر دی کہ عدل کا جب معاملہ آئے گا تو پھر اپنے اور پرائے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس پر عمل کیا ہے۔ ابھی ایک واقعہ یہ تو میں نے ابھی سنا رہے ہیں، ایک واقعہ ابھی میں نے جلدی پڑھا تھا، دکن کا کوئی بادشاہ نام ذہن سے اتر رہا ہے اس وقت میں، اس کے داماد نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ شاہی دور اور پورے ملک جمہوریت بھی نہیں کہ اس کے اندر کچھ کسی کا ہو، اکیلا بادشاہ سیاست کا مالک، اس کی عدالت میں معاملہ پیش ہو گیا کہ داماد نے قتل کیا ہے۔
آج کل کے زمانے میں تو اس کی کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ ایسی بھی شکل پیش آئے گی۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے صاف حکم دیا کہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ کچہری کورٹ قاضی کے ہاں گئے، مقدمہ دائر کیا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے۔ تو شریعت میں قتل کی سزا قصاص ہے، اس کے بدلے اس کو قتل کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہ سمجھ کر کے کہ جو ہے وہ داماد ہے، لہذا خون بہا اس کا دلوا دیا، اور بادشاہ کو وہ مثل پیش کر دی گئی کہ مقدمہ چلا تو، لیکن یہ کہ مقتول کے جو اولیاء تھے وہ ان کو دیت کے معاملے میں وہ کر لیا گیا۔ اب اس کے الفاظ سنیے، اس کے الفاظ تو وہ عجیب سے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دیت کے ساتھ اس کا دے کر کے اور اس کی جان ہو گئی ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ دروازہ نہ کھل جائے کہ جو ہے شاہی دربار کے جو لوگ ہیں وہ اپنی رقم و دولت کی بنیاد پر سرکشی پہ آ کے ایسی قتل کرے، لہذا اس کو رات مغرب کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ اسی دن مغرب کے بعد ان کو پھانسی دی، اور کہا پورے دن 24 گھنٹے یہ لاش لٹکی رہے، تاکہ جتنے مالدار روسا اور خاص طور سے حکومت سے جڑے ہوئے وہ عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں کہ اس کا استعمال غلط اقتدار کا نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، ورنہ دروازہ کھل جائے گا اس میں۔ ایک واقعہ تاریخ کا یہ بھی ہوا۔ ایک واقعہ اس میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا۔ کہنا سننا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب موقع پیش آتا ہے اور اس پر کرنا وہ آسان نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، ایک خاتون کا مقدمہ پیش ہوا، وہ چوری کا اس پر الزام تھا۔ شریعت نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جرم اس کا ثابت ہو چکا تھا۔ تو اس وقت میں حضرت غالباً حضرت زید کو یا ان کو استعمال کیا کہ سفارش کر دیں حضور سے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ جب سفارش کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک بدل گیا بالکل، اور مارے غصے کے آپ، اور فرمایا تم سفارش کرنے آ گئے؟ اس لیے کہ حضرت زید جو تھے حضور کے متبنہ تھے، زید ابن محمد، چہرہ بدل گیا فوراً، اور آپ نے یوں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے اگر اس عمل کو کیا ہوتا تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ تو شریعت نے عدل کا اور انصاف کا حکم بھی دیا، اس کے قوانین اور ضوابط و اصول بیان کیے۔ یہ اس پر عرض کیا بھائی کہ آج ہم لوگ معاملات کرتے ہیں جہاں ہمارا مفاد ٹکرا جاتا ہے اور جہاں اپنی غرض کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں سب بھول بھال کر کے بس اپنا کام کسی طرح نکل جائے اس میں، یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو سب کو بتانے کی اور برتنے کی کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ حکومت کے نشے میں کوئی ایسا کام کر جانا جو عدل کے تقاضوں کے خلاف اور قانون کے خلاف ہو، یہ پسندیدہ چیز نہیں۔ تو دو واقعے میں نے، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت تھانوی نے بھی یہاں لکھا ہے، فرمائے کہ حضرت نے فرمایا میرے پیر بھائی محمد خان صاحب خرجہ والے ایک واقعہ امیر عبد الرحمن خان والی کابل کا بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا۔ یہ کابل بادشاہت تھی ان کی، یہ کیا کہتے ہیں، عبد الرحمن خان کی اہلیہ سے قتل ہو، یعنی گویا بادشاہ کی بیوی ایک ماما کو، وہی کام کرنے والی جو عورت، کسی قصور پر ریوالور سے مار دیا تھا۔ ہوتا ہے نشہ ایک دم طاقت کا، ریوالور رکھی ہو کسی کے پاس اور مزاج کے خلاف اگر ذرا سا معاملہ پیش آئے تو فوراً ذہن جاتا اللہ اس کو مار دو ابھی اٹھا کے، تو اس وقت غصہ قابو نہ کرے تو آدمی عمل بھی کر لیتا فوراً اسی وقت، انہوں نے مار دیا۔ امیر عبد الرحمن خان سے ماما کے ورثہ نے فریاد کی، فرمایا قاضی شرع کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے، یہ قانونی بات، قاضی کے مقدمہ کر دو، اور شرعی تحقیق کے بعد جو حکم ہو اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ حکم ہو گیا تو اب وہاں بھیج رہے ہیں کہ اب اجازت ہو تو کریں گا، فرمایا نافذ کر دو اس کو۔ چنانچہ وہاں دعویٰ دائر ہوا، قاضی نے کہلا کر بھیجا کہ مجرم کی حراست کی ضرورت ہے، یعنی مجرم جو ہے
اس کو قید کیا جائے اور قید کر کے عدالت میں حاضر کیا جائے. اور شاہی محل میں کون گھس سکتا ہے؟ یہاں تو رکاوٹ ہے اس کو قید کرنے کے لیے. مگر شاہی محل کا معاملہ ہے، وہاں تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ فوراً فوج کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کے ماتحت کام کریں. باضابطہ محل سے گرفتاری ہوئی اور بیانات لیے گئے. یہ بھی تاریخ، مطلب ہم ہی لوگوں کی تاریخ ہے کہ اپنا اقتدار کے زمانے میں معاملات اس طرح انجام دیے. اب مقدمہ شروع ہو گیا. امیر صاحب کے صاحبزادے امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی بیٹا آیا. عرض کیا کہ والدہ کے متعلق کیا ہوگا؟ فرمایا بیٹا میں اس پر مجبور ہوں، جو حکم شرعی ہوگا وہ ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری تو ماں ہے اس لیے تمہیں اس کا خیال ہے، اور میری بیوی ہے اس لیے مجھ کو بھی خیال ہے، مگر حکم شرعی کے سامنے چوچرا کی کیا گنجائش ہے؟ اور تعجب ہے تم کو اپنی بڑھیا ماں کا تو خیال آیا اور بوڑھے باپ کا خیال نہیں آیا کہ رعایت کرنے سے میدان محشر میں خدا کے سامنے گھسٹتا گھسٹتا پھرے گا. ظاہر کہ ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. یہ آخرت کا استحضار. اور یہ دو ٹوک جواب جو ہے یہ ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کی بات ہو گئی. اس میں غرض مقدمہ ہوا اور قاتلہ کے اقرار سے قابل قتل ثابت ہو گیا. اقرار کر لیا کہ میرے ہاتھ سے مارا گیا. یہ قاضی شرع نے حکم قصاص کا صادر کر دیا. قصاص کا مطلب یہ کہ ان سے لیا جائے ان کو. صاحبزادوں نے امیر سے عرض کیا اگر ہم مقتول کے ورثہ کو کچھ دے کر راضی کر لیں اور وہ اپنا حق معاف کر دے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. فرمائے کوئی حرج نہیں، شریعت میں اس کو دیت کہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی دباؤ نہ ہو، خوش دلی سے وہ راضی ہو جائے. کوئی حکومت کا اثر یا دباؤ اس پر نہ ڈالا جائے. غرضے کی کوشش کر کے ان کو راضی کیا اور انہوں نے بخوشی معاف کر دیا جب بیگم صاحب کی جان بچی. یہ ہے عدل کی بات اور یہ انصاف کی بات. یعنی اس سے سبق ملنا، دوسروں کے لیے ہم معاملات کرتے ہیں تو خوب، ہم سے بڑا قانون دار کوئی ہے ہی نہیں، سب یہ ہو وہ ہو، اور اپنا جب نہ پھنس جاتا ہے تب اس میں پھر آدمی جو ہے ادھر ادھر کی ایج پھر شروع کر، اپنا ہو گھر والوں کا ہو یا تعلق والوں کا ہو، اس وقت رشتہ خون تعلق محبت یہ سب آمادہ ہو جاتی ہے. لیکن جو ان لوگوں کو اللہ پاک نے دینی پختگی اور دینی وہ دیا ہے ان کے نزدیک تو اصل تو وہ معاملہ سامنے ان کے رہتا ہے. یہ ہے عدل. ایسے شخص کو حکومت کرنا جائز ہے اگر بادشاہ ہو کر اس میں عدل نہ ہو بلکہ ظلم ہو تو بے حد قبیح اور بری بات ہے اس کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.